جناب ڈاکٹر عمران ظفر صاحب کا، پروفیسر مختار غور صاحب کا اور جناب پروفیسر طیب اعجاز صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے بھی کچھ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ یہ میرے لیے تو ایک باعث مسرت بھی ہے اور میرا ایک اعزاز بھی ہے۔ جناب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب میں 1965 میں فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج میں گیا۔ میں نے اس ادارے میں قدم رکھا تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس ادارے کا ایک ڈسپلن تھا۔ اسلامیہ اسکول سے جب ہم گورنمنٹ کالج میں آئے تھے نا تو وہاں بھی ہمیں سب سے زیادہ زندگی کی جس پہلو پر زور دیا گیا اور جس پہلو پر انہوں نے ہماری تربیت کی، بلڈ اپ ہوئی ہماری، وہ ڈسپلن کا پہلو تھا۔ تو گورنمنٹ کالج میں جب ہم آئے تو یہاں ایم اے سعید صاحب پرنسپل تھے اور اس سے پہلے ایم اے خان وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ دونوں شخصیات جو تھیں یہ ڈسپلن کے حوالے سے بڑی یہ سخت گیری کی حد تک بڑی یہ مشہور تھیں اور نامور تھیں۔ تو میں تو آیا ہی ایسے ہی ماحول سے تھا، تو اس لیے مجھے یہاں کا جو ڈسپلن تھا اس نے بڑا متاثر کیا۔ اردو میں پروفیسر ابوبکر صدیقی وہ اس باب میں بڑے یہ خاص طور پر محتاط تھے کہ کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالی کیفیت میں کلاس میں نہ آئے اور کالج میں بھی نہ آئے۔ خود بھی بڑے خوش لباس تھے اور بڑے خوش مزاج بھی تھے، خوش لباس بھی تھے، خوش گفتار تھے، خوش رفتار تھے، اچھے کردار کے مالک تھے۔ پروفیسر ایاز خان سیال، پروفیسر خلیل اللہ خان، پروفیسر عبدالباری عباسی، قیصر رومانی تھے اس زمانے، وہ بعد میں پھر فیصل آباد چلے گئے۔ یہ سارے لوگ جو تھے یہ اچھے استاد، اچھے انسان اور ایک ڈیکورم جو ہے نا ہر شعبے میں لحاظ رکھنے والے تھے۔ تو بہت اچھا ہمارا آغاز ہوا فرسٹ ایئر میں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں جاتے ہی انہوں نے یہ جو مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں ان میں انہوں نے انگیج کر لیا۔ ڈرامہ، شیکسپیئر ڈرامے ہوتے تھے اور دوسرے سماجی جو موضوعات پر ڈرامے ہوتے تھے پروفیسر عبدالباری عباسی کرواتے تھے، بند گلے کا کوٹ اور اسی طرح کے جو بڑے ان کے مشہور ڈرامے ہیں وہ انہوں نے کروائے، اور ہیملیٹ اور میکبیتھ، اوتھیلو، یہ سارے کنگ لیئر یہ پروفیسر خلیل اللہ خان صاحب نے کروائے۔ اس میں ہمیں انہوں نے لیا اور مجلس اقبال ایک ترتیب دی اس میں بھی۔ کارواں جو ہے یہ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے کالج کا ایک وہ ماسک کا جھومر تھا، تو اس میں بھی میں بطور جوائنٹ ایڈیٹر انگلش سیکشن میں اس میں شامل ہوا۔ پروفیسر اسلم صاحب ہمارے استاد تھے انگریزی کے اور بڑے اچھا وہ ذوق رکھتے تھے انگریزی ادب کا اور اچھی ان کی بات چیت استاد بہت اچھی۔ تو ان کی جو شفقت تھی کہ میں ادھر انگریزی میں بھی کچھ دلچسپی لینے لگا تو اس میں میں بطور جوائنٹ ایڈیٹر شامل ہوا۔ وہ کارواں جو ہے اس زمانے بہرحال رواں تھا، ہر سال بڑی باقاعدگی سے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ پروفیسر ایاز خان سیال کے ساتھ۔ اس کی جو باقاعدگی ہے، یہ بہت کم ادارے ہوتے ہیں جن میں یہ جو علمی ادبی مجلے ہیں یہ باقاعدگی سے آتے ہیں، لیکن ایاز خان سیال صاحب کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز تھا کہ ہر سال یہ کارواں جو ہے یہ
آتا تھا اور اپنی جو اصل جو اس کی ڈیٹ تھی، تاریخ تھی، اس پر یہ چھپ کر یہ جو مختلف ہاتھوں میں جاتا تھا. سیکٹری تعلیمات، ڈی پی آئی کالجز اور دیگر جو بڑی علمی ادبی شخصیات ہوتی تھیں، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر وحید قریشی، اور اس طرح کہ یہ ہمارے ذمہ ہوتا تھا کہ ہم نے سب کو بھیجنا ہے رسالہ. بڑا اچھا یہ رسالہ. مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ کا طالب علم رہا ہوں. 1994-96 میں ایف ایس سی کے دوران میں نے آپ سے اردو پڑھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کا جو بھی مجھے شوق ہے یا ادب کی جتنی بھی مجھے ادراک ہے، فہم ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ صرف وہی 2 سال میں نے آپ سے اردو پڑھا. تو آپ اپنی بطور استاد کچھ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں، کوئی ایسی یادداشتیں جو بطور استاد آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. اعجاز صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے وہ دور جو ہے وہ یاد دلا دیا ہے. 1994 اور 96 کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر یہاں کام کر رہا تھا، اور بہت جلد ہمارا یہ کیس ایسوسیٹ پروفیسر کی پروموشن کا بھی گیا، وہ مکمل ہونے والا تھا. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تشریف لائے اور آپ کے اس زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے. غالباً پروفیسر بشارت خان، جی، بشارت خان اس صاحب زمانے اس زمانے ہمارے میں صدر شعبہ اردو تھے. جی. اور پروفیسر ابو بکر صدیقی ریٹائر ہو چکے تھے. پروفیسر بشارت خان زیادہ تر اپنی جو دوسری سرگرمیاں تھیں ان میں وہ مصروف رہتے تھے. جو تقریبات کے انچارج تھے وہ چونکہ، تو اس لیے کلاس میں غالباً کم میں وہ تشریف لے جاتے تھے کلاس روم میں، لیکن تقریبات میں وہ بڑے سرگرم تھے. اچھے دوست تھے، اچھے بھلے آدمی تھے، گفتگو بھی بڑی بھلی کرتے تھے. اور طالب علم جو ہیں اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طالب علم موجود تھے. ایک تو خود آپ کی موجودگی جو ہے وہ میرے لیے مسرت کا باعث بھی ہے، اور یہ ایک آنر بھی ہے کہ اب آپ خود اسی دشت میں قدم رکھ چکے ہیں جس دشت کی سیاحی میں ہم نے اپنی عمر گزاری. 1994-96 کے کچھ اور طالب علم اگر آپ مجھے یاد دلا دیں تو یاد آ جائیں گے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کامران سہیل صاحب جو ہیں، اچھا یہ میرے کلاس فیلو تھے. آپ کے سیکشن میں ہم اکٹھا بیٹھا کرتے تھے. اچھا جی، اچھا میرے ساتھ تھے. ہاں، کامران مجھے یاد آ رہے ہیں. یہ سب کے فیسز جو ہیں وہ میرے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں. وہ یہ اس زمانے میں ہم کچھ بی اے کی کلاسز بھی ہمارے ذمہ لگ گئی تھیں. بی اے بھی ہم پڑھا رہے تھے. اور ایک پہلو جو ہے یہ آپ کے زمانے میں وہ مجھے ذرا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، وہ افسوسناک کہ اردو ایڈوانس کا جو کلاس تھی وہ اتنی بڑی پوری نہیں ہوتی تھی جتنی کہ شروع میں جب ہم آئے تھے وہ ہوتی تھی. آپ لوگ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ جس وقت میں طالب علم تھا تو اس وقت اردو ایڈوانس کی کلاس جو ہے یہ اس میں وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا تھا کمرہ جماعت، اور وہ اسی طرح یعنی یہ آباد ہوتا تھا یہ شعبہ اردو ایڈوانس کا. اور اس کلاس روم اسی طرح یہ بھرا ہوا ہوتا تھا جیسے کہ دوسرے عام مضامین جو ہیں، جیسے فزکس کیمسٹری ہے یا انگریزی ہے یا اردو لازمی ہے، اسی طرح ہوتا تھا. اور ہمیں یہ ایاز خان صاحب انہوں نے نہیں پڑھایا، لیکن اس زمانے میں یہ ابو بکر صدیقی، کیسر رومانی، خلیل اللہ خان
اور یہ لوگ جو ہیں یہ اردو ایڈوانس بھی پڑھاتے تھے، اور انہوں نے ہمیں مختلف جو ادب کی جو اصناف ہیں ان میں ہماری دلچسپی جو ہے وہ اسے بڑھایا، آگے بڑھایا، اور ہمارے اندر جو ہے وہ ادب کا ذوق پیدا کیا۔ لیکن جس زمانے میں آپ تشریف لائے بطور طالب علم، اس زمانے میں اردو ایڈوانس میں بہت کم طالب علم ہوتے تھے، اور ہمیں خاصی محنت کرنی پڑتی تھی طلباء کو اس مضمون کی طرف لانے میں، ان کو تحریک دینی پڑتی تھی، موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا کہ یہ اگر آپ یہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اردو لازمی میں بھی مدد ملے گی، اور اردو لازمی میں بھی آپ کی بڑی اچھی پوزیشن آئے گی، اور آپ کے اندر جو ہے یہ لٹریچر کا شوق پیدا ہوگا، آپ عملی میدان میں، عملی زندگی میں اچھے گفتار اور کردار میں آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو کسی زندگی کے کسی میدان میں یہ شکست نہیں ہوگی۔ تو خاصا ان کو موٹیویٹ کرنے میں ہمیں تھوڑا سا زور لگانا پڑتا تھا۔ آپ گورنمنٹ کالج جہاں کے طالب علم بھی رہے، استاد بھی رہے، اور رئیس ادارہ کے طور پر بھی آپ نے کام کیا۔ رئیس ادارہ کے طور پر آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ مختار اور صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے وہ دور یاد دلایا ہے 2008 کا، 2008-9 کا، جب میں یہاں پرنسپل تھا۔ تو پرنسپل کی حیثیت سے جب میں نے اپنا آفس میں گیا ہوں، میں نے کرسی سنبھالی ہے، تو مجھے یہ احساس ہمیشہ دامنگیر رہتا تھا کہ اس کرسی پر بڑی نامور شخصیات جو ہیں وہ تشریف فرما رہی ہیں، اور یہ وہ کرسی ہے جس میں بیٹھا ہوں، جس پر یہ پروفیسر یو کرامت جیسے لوگ، اور پروفیسر عبدالحمید جیسے لوگ، اور ڈاکٹر نذیر احمد جیسے لوگ، یہ لوگ وہاں رہے ہیں، پروفیسر سید عبدالباقی اور سمیع اللہ قریشی صاحب جیسی شخصیات وہاں رہی ہیں، تقی الدین انجم، تو پروفیسر عبدالستار چاولہ، بڑی قداور اور یہ علمی پائے کے لحاظ سے بڑی بھاری بھرکم شخصیات جو ہیں وہ اس آفس میں موجود، آفس میں رہی ہیں، وہ اپنا اپنا وقت، اپنا دور گزار گئی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے ہر وقت یعنی یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ مجھے بھی اب کم از کم ان کی خاک پا تو بننا ہے۔ تو میں اس لحاظ سے میں نے جو پہلی گفتگو کی اپنے اسٹاف سے، تو انہیں میں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک استاد کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ یہاں سارے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک ایسے منصب پر فائز ہیں، استاد کے منصب پر، کہ جو معاشرے میں جس کی طرف ایک خاص توقع کے ساتھ اور ایک خاص امید کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم سینٹرل ٹریننگ کالج میں یہ موجود تھے، اسلم ریاض صاحب اور میں بی ایڈ کر رہے تھے سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں، تو میں وہاں بزم فارسی کا بھی تھا اور بزم اردو میں بھی میں تھا، ایک آفس میرے پاس تھا۔ وہاں ایک ہم نے موضوع رکھا تھا کہ استاد کے وقار کے گرنے کا ذمہ دار خود استاد ہے، یہ ہم نے ایک ڈبیٹ رکھی تھی۔ تو یہ میں نے اپنے رفقاء کار کو کہا کہ آپ نے کوئی ایسا کام ہم سے نہیں سرزد ہونا چاہیے، خیر ہم بھی انسان ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے منصب کے منافی ہو اور جس سے ہماری عزت اور وقار پر کوئی آنچ آئے۔ ایک تو میں نے یہ انہیں گزارش کی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں پیریڈ کی باقاعدگی کے سلسلے میں خود بھی بڑا آندھی ہو یا طوفان ہو، بہرحال ہمیں اپنے کلاس روم میں جانا چاہیے، وقت پر جانا چاہیے،
اور اچھے لباس اور اچھے ڈیکورم کے ساتھ اور اچھی وقار کے ساتھ ہمیں وہاں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں بھی اور جنہوں ہم شروع میں بطور لیکچرر آئے تو اچھے خوش پوش اور خوش لباس لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا کرسی پر، تو ہاں جب میں ابھی پرنسپل تو نہیں ہوا تھا تو میرے قریشی صاحب موجود تھے، تشریف رکھتے تھے، بطور پرنسپل انہوں نے اپنا منصب سنبھالا تھا۔ تو میں جب پرنسپل آفس میں گیا تو قریشی صاحب جو ہے نا فوراً وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف لپکے، میں تھوڑا سا جھجکا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عروس لالہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، اور مجھے گلے لگایا اور ساتھ ہی بٹھایا، اور پھر مسائل وغیرہ جو ہے ہم پوچھے، وہ پھر مجھے ذرا تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ حالانکہ پہلے قریشی صاحب ہمارے ساتھ سے اسٹاف روم میں تو خیر موجود ہوتے ہی تھے نا، لیکن بطور پرنسپل وہ آئے، اور جب میں آیا تو پھر میں نے بھی جو ہے نا یہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ سب کو جو ہے وہ بلایا اور سب کو جو ہے وہ ان سے میں پوچھا کرتا تھا۔ سپورٹس میں نے یہ تھوڑا سا اہتمام کیا تھا کہ سارے جو سابق پرنسپل تھے ان سب کو دعوت دی تھی، یہ جو سالانہ سپورٹس ہوتی ہیں اینول سپورٹ، تو اس میں اکثر ہمارے دوست پروفیسر نجیب خالد، پروفیسر وہ جو یہ تھے ملک ظہور صاحب، پروفیسر ملک ظہور صاحب، پرنسپل تجمل صاحب، یہ سارے تشریف لائے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایس ایم شفیق صاحب جو کہ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کی حیثیت سے جو ایک ہماری کالج کی تاریخ کا ایک بڑا اہم باب ہیں جن کی خدمات، ایس ایم شفیق صاحب تشریف لائے اپنی بیماری کے باوجود۔ اور پھر ایک اور کام میں نے یہ کیا کہ ڈاکٹر شعیب شاہد، ڈاکٹر محمد شعیب شاہد، وہ بھی کچھ نام سے پہلے پرنسپل ہو چکے تھے، ہماری موجودگی میں ہی آئے تھے وہ، انہیں بھی میں نے زحمت دی کہ وہ آئے اور انہوں نے طالب علموں سے خطاب کیا اور طالب علموں کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور پھر اپنے ساتھ ایک بہت سارا پلندہ جو ہے وہ علمی مواد کا جو ہے سائیکالوجی سے متعلق خاص طور پر لے کے آئے۔ تو اگرچہ دور تو میرا مختصر تھا، میں اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے پھر میں 2009 میں نے یہ منصب چھوڑ دیا، لیکن جتنا دیر ہم رہے میں خاصا ایکٹیو رہا اور اچھی یادیں رکھتا ہے وہ دور، وہ میں نے بطور پرنسپل وہاں گزارا۔ اللہ اس ادارے کو پھلتا پھولتا رکھے، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جنگ کی جو ادبی روایت ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ثروت مند روایت ہے، آپ کے کن ادباء اور شعراء سے تعلق رہا اور کس سے متاثر تھے اور کیوں؟ جی مختار اور صاحب، یہ میری جو زندگی میں جو ایک بڑا اہم دور تھا وہ اسلامیہ ہائی اسکول کا زمانہ تھا۔ تو اسلامیہ ہائی اسکول کے زمانے میں ہمیں تحریر و تقریر کی طرف تو مائل کیا تھا پروفیسر ملک الطاف حسین اور پروفیسر گوہر صدیقی صاحب نے، انہوں نے ہمیں تحریر اور تقریر کی طرف مائل کیا۔ اور اس زمانے میں ایک پروفیسر اپنے استاد سے ملک رمضان صاحب اور ملک امجد علی صاحب، انہوں نے ہمیں ڈرامے کی طرف مائل کیا۔ تو اسلامیہ اسکول میں ڈرامہ بھی باقاعدگی سے ہونے لگا تھا، جیسے میں نے بھی مرکزی کردار ادا کیا، ایک ڈرامہ تھا شیر کشمیر، اس میں مرکزی رول ادا کر رہا تھا۔ ایک ڈرامہ تھا آخر جیت کس کی، اس میں بھی میں نے کیا، اور ایک تھا 1957 سے پہلے، اس کا عنوان تھا 1957 سے پہلے، اس ڈرامے کا نام تھا۔ تو ان ڈراموں میں نے کام کیا،
جمال خان بلوچ ایک دفعہ تشریف لائے تھے وہاں بس مہمان خصوصی کے طور پر، اور منصف بھی تھے غالباً، منصف اعلیٰ بھی تھے، تو انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہمارے اس سلسلے کی. تو یہ ڈرامے کا سلسلہ بھی وہاں چلتا رہا. اور اس زمانے پھر یہ MB ہائی اسکول میں یہ محفلیں ہوتی تھیں شعر و ادب کی، مشاعرے ہوا کرتے تھے. اور میں خاص طور پر ایک نوجوان شاعر اس زمانے سے قدیر کیس، ان سے خاص طور پر بڑا متاثر تھا. وہ اچھا، انہوں نے گلا بڑا اچھا پایا تھا، اور ان کی آواز میں بڑا سور تھا، اور شعر جو ہے وہ بھی وہ خوب کہتے تھے. قدیر کیس جو ہیں وہ افسوس کے زیادہ عرصہ باقاعدہ حیات نہ رہ سکے اور غالباً انتقال کر گئے. اور دیگر جو سینئر تھے ان میں طاہر سردھنوی، اور دوسرے تھے ایک ہاں جی ساحر صدیقی، میرے زمانے میں نہیں تھے، شاید پہلے کہیں چلے گئے تھے یہاں سے. ساحر صدیقی صاحب یہاں سے غالباً لاہور چلے گئے تھے. ہاں، یہ شیرم جعفری، مظہر اختر صاحب، اور پھر یہ انیس انصاری ہیں یا حکمت ادیب صاحب، یہ سارے موجود تھے. ایک اور وہ تھے جنہوں نے جی رفعت سلطان صاحب، یہ سارے صفدر سلیم شاہ ان زمانے یہ مشاعرے میں آیا کرتے تھے. اور کچھ موسیقی کے لیے بھی کچھ شخصیات، یہ شوکت علی اس زمانے آئے. ایک DC آئے تھے یہاں GM پراچا صاحب، وہ ایک ہمایوں فیض رسول، وہ خاص طور پر بڑی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے ان ایکٹیویٹیز کی. حکمت ادیب صاحب کی جو بیٹھک تھی جو دجی روڈ میں تھی، بعد میں تو وہ ادھر شاداب کالونی میں منتقل ہو گئے. دجی روڈ والی بیٹھک جو تھی وہ علمی ادبی مرکز رہی، اور وہ کام و ذہن کی توازن کا سامان بھی وہاں موجود ہوتا تھا، اور ساری شخصیات جو ہیں موجود ہوتی تھی. رفعت سلطان صاحب، شیرم جعفری صاحب، صفدر سلیم صاحب، اور دیگر مظہر اختر ہیں، یہ سارے آتے تھے. جنگ شہر سے یہ ابراہیم عدیل ہیں یا علی کوثر جعفری ہیں، ان سب کی موجودگی میں بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا تھا. اور ہم اگرچہ شعر نہیں کہتے تھے، لیکن اگر کوئی تنقیدی محفل ہوتی تھی تو اس میں بہرحال ہم کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال لیا کرتے تھے. آپ کی زیارت کرنا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ایک بہت خوبصورت احساس ہے. کارواں سے متعلق گفتگو جو ہے میرے خیال میں ذرا تھوڑی ہوئی ہے. میں اگر تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں، ہاں میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا اگر آپ ایک سیشن خاص طور پر رکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. یہ آج کی جو یہ ملاقات ہے، اس کا سہرا تو ڈاکٹر ایمان ظفر صاحب کے ساتھ جاتا ہے. انہوں نے بہت زبردست یہ قدم اٹھایا ہے، اور ان کی بدولت جو ہے نا مجھے آپ کی جو ہے نا وہ زیارت نصیب ہے. میں سر سے بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے لے چلیں حسن محمد اقبال صاحب سے ملوائیں گے، ان سے ملنا ہے. ایک دو دفعہ میں نے آپ کو فیس بک پہ بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی شاید، لیکن وہ نہیں ہو سکا. یہ بڑے متحرک رہتے ہیں، اور سرکار شعبے کو بھی واقعی جو ہے شعبے کو سر بھی آپ کا بہت متحرک شکریہ رکھتے ہیں. آج کا وقت نکالنے کے لیے. تو جی بہت جیسے شکریہ، صاحب میں بھی فرما رہے ہیں شکر کہ گزار پھر ہوں. ایک وقت رہے گی. ہاں جی، میں بھی شکر گزار ہوں، اور آپ نے تشریف لائے، موقع دیا مجھے اظہار خیال کا. بہت شکریہ.